حسین صاحب نے ایک متنازع بیان دیا اور کہا فریج ٹی وی بیچو اور اسلحہ خریدو۔ اس بیان کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جس بیان کا آپ نے ذکر کیا، یہ بیان 1987 میں الطاف حسین صاحب جب جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو 90 پر اپنے گھر پہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ اچھا، اس بیان کا حوالہ تو دیا جاتا ہے اور اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن دراصل اس بیان کو اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھا جاتا۔ اس بیان کو دینے کی وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو مختصر اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ یہ بیان 1987 میں دیا گیا، اس سے پہلے 14 دسمبر 1986 کو ثانیہ علی گڑھ ہو چکا۔ ثانیہ علی گڑھ کیا تھا کہ جب ضیاء الحق نے، جو ماشاءاللہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے جب سراب گوڑ پہ منشیات فروشوں کے خلاف ایک آپریشن کا آغاز کیا تو اس کے بعد رد عمل میں، تیسرا دن تھا غالباً، رد عمل میں وہاں سے تقریباً 2000 کے لگ بھگ شرپسندوں نے یا دہشت گردوں نے ثانیہ علی گڑھ جو ایک واقعہ ہوا، اس میں علی گڑھ اور قصبہ یہ دو آبادیاں تھیں جہاں پہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ہے وہاں پہ رہتی ہے۔ اس کو چاروں طرف سے گھیر کر 2000 لوگوں نے وہاں پہ اس وقت 1986 میں، جب اسلحہ جو ہے وہ جدید اسلحے کا میرا خیال میں لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر کلاشنکوف اور اس سمیت بے شمار جدید اسلحہ استعمال کیا، جس کے ذریعے وہاں پہ جو مقامی آبادی تھی، جو اردو اسپیکنگ تھی، جو بہار سے تعلق رکھتے تھے، ان پہ اسٹیٹ فائر، ان کو گھروں میں گھس کے ان کا قتل عام کیا گیا۔ اور یہی نہیں، ان کو جو ان کے گھر تھے جب خالی ہوئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دی، اور یہ سارا واقعہ رونما ہوتا رہا۔ 6 گھنٹے تک وہاں پہ نہ پولیس نہ ہی کوئی دیگر ادارے وہاں پہ پہنچے۔ تو اس کا پس منظر یہ اگر سامنے رکھا جائے گا تو دیکھیے، جس طرح دین آپ کو سیلف ڈیفینس کا اختیار دیتا ہے اور اسی طرح پاکستان کا آئین بھی آپ کو آپ کے دفاع کا حق دیتا ہے، سیلف ڈیفینس ہر ایک کا رائٹ ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے جب ایک واقعہ ہوا ثانیہ علی گڑھ کا، تو اس کے بعد اس کانٹیکسٹ میں یہ بیان دیا گیا کہ جی آپ اپنے تحفظ کے لیے کسی پہ آپ نے ایگریسو ہو کے کسی پہ حملہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے ڈیفینس کے لیے، کیونکہ جب اسٹیٹ یا ریاست آپ کا ڈیفینس نہیں کرے گی تو آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا پڑے گا، اور یہ دین بھی دیتا ہے آپ کو حق اور آپ کا قانون بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا پس منظر بیان کیا جانا بہت ضروری تھا۔ ثانیہ علی گڑھ کے بعد یہ بیان دیا گیا، جس کے بعد اچھا اس کا تسلسل پھر اگر آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو یہ ایک ہی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد 26 مئی غالباً 1990 کو ایک واقعہ ہوتا ہے گا پکا قلعہ حیدرآباد کے اندر، وہاں کی پولیس ایگل اسکواڈ یا وہاں کی ڈسٹرکٹ پولیس جو بھی تھی وہاں پہ، انہوں نے وہاں گھس کے، وہ بھی اردو اسپیکنگ آبادی، اس آبادی کو بھی انہوں نے سمجھ لیں ایک حملہ کیا گیا۔ وہاں پہ تقریباً لگ بھگ کہتے ہیں کہ 100 سے زائد جو ہے وہاں پہ مرد اور خواتین کی شہادت ہوئی۔ اچھا، رد عمل میں جب وہاں پہ، کیونکہ وہاں کی گیس اور بجلی کو بند کر دیا، جب گیس اور بجلی کو بند کیا تو جو خواتین وہاں پہ متاثر تھی، جو بچے وہاں پہ بلک رہے تھے بھوک سے، دودھ کی وجہ سے، تو ان بچوں کے لیے بجائے اس کے کہ وہاں پہ ان کو ریسکیو کیا جاتا یا ان کی مدد کی جاتی، ہوا یہ کہ جب وہاں خواتین اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے قرآن شریف سروں پہ رکھ کر جب گھروں سے باہر آئی، ان پہ اسٹیٹ فائر کیا، اور وہ فائر کرنے والے وردی کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو ایگل اسکواڈ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ فائر کیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں تقریباً 100 سے زائد ہلاک ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے جائیے، یا بلکہ اس سے پیچھے آپ دیکھ لیجیے، 1990 سے پہلے 1988 سپٹمبر 1988 غالباً 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد کے اندر مارکیٹ کے اندر جو بربریت مچائی گئی، حیدرآباد کے تقریباً 6 سے 7 علاقوں کے اندر ایٹ اے ٹائم وہاں پہ یہ جو آپ کے سندھی قوم پر جو دہشت گرد، جس میں قادر مکسی کا نام لیا جاتا ہے گا اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹ فائر کیے، ان پہ کیے جو مارکیٹ کے اندر صرف خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی حملہ آور نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی ایگریسو موڈ نہیں تھا کسی کا، کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک پوری آبادی کے اندر سمجھ لو انہوں نے ایک ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے وہاں پہ 1 سے 2 گھنٹے کے اندر 300 سے زائد مہاجر، اس میں نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، جو بازار میں خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے، جو کہیں جا رہے تھے، ان پہ اسٹیٹ فائر کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 300 سے زائد ہلاکتیں یا شہادتیں وہاں۔ تو یہ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا
اس کے بعد اگر الطاف حسین کا یہ بیان آپ کسی اور پیرائے میں لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا حق ہے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بازی کی بات ہو گئی۔ اگر حال کو دیکھ لیں تو حال کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، کچے کے ڈاکو آپ دیکھ لیجئے، آپ پکے کے ڈاکوؤں کا حال دیکھ لیجئے، پھر کراچی کے اندر کے حالات دیکھ لیجئے۔ ابھی رمضان اور یہ 3 سے 4 مہینے کے اندر کہتے ہیں کہ 60 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ وہ سارے نہتے لوگ، وہ اپنے گھروں سے اپنی نوکری کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے گئے تھے، وہ کسی پہ کوئی حملہ کرنے نہیں گئے تھے۔ ان نہتے لوگوں کو یہاں پہ ڈاکوؤں نے گولیوں سے بھونا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی مہاجر اسلحے کی بات کریں گے تو وہ قابل گرفت ہوں گے، تو میرا خیال میں یہ قابل افسوس بھی اور قابل شرم۔